اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی جبر امی والآلہ وصحبہ بارک وسلم صلی علیہ۔ اباب ذبکار ہر روز تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی حدیث پیش کی جاتی ہے۔ کتاب شرح مشکات شریف بڑی بہترین کتاب اور مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھی ہے، جلد نمبر 2 شرح مشکات شریف بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے لکھی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ۔ آج ہم اس سے حدیث پیش کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ بن عمر ہے۔ ظہور نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے اور شہادت ابن زبیر سے 3 ماہ بعد وفات پائی۔ ذی طویٰ کے مقبرہ مہاجرین میں دفن ہوئے اور ان کی عمر مبارک 84 سال عمر مبارک پائی۔ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے باعمل، نیک انسان تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ، حضور سے فیض یافتہ یہ صحابی تھے۔ بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ پر کرم فرمایا، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو مختلف حدیثوں کے راوی ہیں۔ اباب ذبکار یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اباب ذبکار ان اعمال کو کرنے سے انسان کی کامیابی ہے، انسان کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ رہی بات حج کی، حج جس کے پاس خالق کائنات نے مال و دولت دیا ہے وہ تو حج کرے گا۔ اگر مال دولت نہیں، پیسہ نہیں، تو پھر بھی حج کا انکار نہیں کر سکتا، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر صاحب نصاب ہے، رب کائنات نے اتنا مال دیا ہے کہ اس کا نصاب ہے زکوٰۃ کا، تو وہ پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور نماز وہ رب کائنات نے فرض فرمائی ہے، وہ ہر حال میں انسان پر فرض ہے، چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے گھر ہے، جہاں کہیں بھی ہو، وہ 5 وقت صدا ہوتی ہے، اس پر وہ حاضر ہوگا، خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضری دے گا، نماز ادا کرے گا۔ اور دوسری بات کہ سب سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور
آگے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان 5 ارکان کو ماننا پڑے گا۔ اسلام مثلاً کہتا ہے کہ ایک چھت ہے، اس کے 5 ستون ہیں، یہ 5 ستونوں کی طرح ہے، جو کوئی ان میں سے ایک کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مین بنیادی چیزیں جو ہیں ارکان اسلام میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ ان کی پابندی کرو اور اس کا اسلام منہدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا جو ان کا انکار کرے گا۔ خیال رہے کہ ان اعمال پر کمال ایمان موقف ہے اور ان کے ماننے پر نفس کا انکار کرنا وہ کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے نماز فرض نہیں، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، وہ کہاں کا مسلمان رہا؟ اب ابھی بکار اگر عمل نہیں کر سکتا پھر بھی ان کو مانے گا ضرور، ان پر عمل کرنا بھی ضرور ہے، نماز قائم کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر زکوٰۃ تو وہ تب دے گا جب اس کے پاس اتنا مال دولت ہو تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے، لیکن زکوٰۃ کا نکاری نہیں ہو سکتا، حج کا نکاری نہیں ہو سکتا، عبادات کا نکاری نہیں ہو سکتا، اور رب کائنات کی الوہیت کا نکاری نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نکاری نہیں کر سکتا۔ اب ابھی بکار یہ وہ اسلام کے 5 ارکان تھے جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، عرض کیے۔ اب ابھی بکار نبی کریم علیہ السلام ہماری یہ حاضری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، مالک مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضور کرم فرمائیں کہ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، رب کائنات ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ والسلام۔